بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا صرف ایک مسئلہ ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میرے بندے ہوں گے، بس میری بندگی کریں گے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے، شرک اور کفر کا رد کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور مسلسل دہرا رہی ہے۔ پہلی قوم جو ابھر کر آئی زمین کے اوپر، جس میں نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے 950 سال ایک دعوت دی، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں مسئلہ ایک ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کو مانا، 950 سال کی دعوت کے بعد جب اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آیا تو کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے سوائے ان مومنوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد صرف وہ بچے ہیں، کسی اور کافر اور مشرک کو اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ پھر وہ ایک جب قوم بنی، پھر ان کے اندر اللہ نے نبی مبعوث کیا اور وہی دعوت دی اور یاد دلایا کہ دیکھو تم ان مومنوں کی اولاد ہو جو کشتی میں بٹھائے گئے تھے۔ اب پھر تم اسی ایمان کے جب دشمن بن گئے ہو تو پھر تمہیں کیسے چھوڑا جائے گا؟ عرصے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف مومنوں کو بچایا گیا، باقی سارے کافر و مشرک رگڑ دیے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی آخری کڑی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ دعوت اٹھی، قوم دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک اپنے آباء و اجداد اور اپنے اکابرین کی پوجا کرنے والے، ان کو پکارنے والے، ان کی مورتیاں بنا کر اس کی بندگی کرنے والے، ان کے واسطے وسیلے والے، ان کے رکوع اور سجدے والے، ان کے سامنے جھکنے والے۔ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مومنوں کو فتح دی، اور کافر اور مشرک مغلوب ہوئے، مکہ فتح ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اوپر اس دعوت کا اثر ہوا اور رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پھر وہی اللہ کا کلیہ، وہ جو پہلے ازل سے چل رہا تھا معاملہ، اس حق و باطل کی کشمکش کا، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ 2 صدیاں تو ایمان عقیدہ بالکل صحیح رہا۔ تیسری صدی کے اندر آ کے احمد بن حنبل کے ذریعے عہد روح فی القبر کا عقیدہ، اس قبر پرستی کی جڑ کا آغاز پھر ہو گیا۔ وہی گویا شرک اس قوم کے اندر آ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا تھا۔ 5 اولیاء اللہ صالحین کو وہ بھی پوجتے تھے، پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر۔ بالکل وہی معاملہ اس قوم کے ساتھ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو بھی، یا جن کو یہ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی بالکل اسی طریقے سے پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ ان کے اوپر گنبد لگائے اور ان کے سامنے جھکے، رکوع اور سجدے، پھر یہ گنبد جائے نماز کے اوپر بنے، اور گلی کوچے کے اندر ان کو گھمایا گیا، ان کو چومنا، ان کو ہاتھ لگانا برکت سمجھا گیا، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا گویا ان کی زندگی کا ایک پورا جزء لازم بن گیا، ان کا دین بن گیا، عقیدہ بن گیا۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو انبیاء کے ماننے والے بعد میں جا کے پھر کس طرح مشرک بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو اس دور کے اندر 20ویں صدی کے آخر میں پھر توحید کی دعوت اٹھی اللہ کے فضل و کرم سے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور آہستہ آہستہ ایک جماعت بن گئی۔ اور تھوڑا وقت نہیں گزرا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ اس جماعت کے اندر بھی پھر ٹکڑے ہوئے، پھر شرک ان کے اندر آیا اور گروہوں میں بٹ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور اب جب ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ اسی طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ آخر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل یہی وہ بات تھی، وہی ماحول تھا جب یہ فرقہ پرستوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ آخر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟
اور اگر یہ سارے نہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ بتائیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، جب بات ایک ہی ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ وہی بظاہر نظر یہی آتا ہے، تو آپ کیوں ضد کرتے ہیں؟ تو بالکل جو جواب دیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں، بالکل وہی سوال ہم سے ہو رہا ہے کہ یہ جو فرقے بن گئے ہیں تمہارے، ایک یہ رفاعام والا فرقہ ہے، ایک لنڈی والا فرقہ ہے، ایک کھوکھرا پار والا ہے، ایک بچل گھوٹ والا ہے، اور ایک نازم آباد والا ہے، اور اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایک جماعت ہیں، تو آخر یہ گٹھے اگر نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل کے چلتے ہیں؟ تو ہمارا بھی بالکل وہی جواب ہے ان کو جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک پرستوں کو دیا تھا، چونکہ معاملہ ایک ہے، وجہ ایک ہے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیے، اس کے بعد ان فرقوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ اور یہی بات حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ ومن قام رمضان ایمان و احتسابا، جو نماز پڑھتا ہے، یہ تطوع اور تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہے، یہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے ادا کر لی تو اللہ اس کے پرانے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور یہی حال ہے من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب سمجھ کر کہ مالک نے فریضہ مقرر فرمایا ہے، مالک راضی ہوگا، مغفرت فرمائے گا، تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ میری خطا کو، پرانی خطاؤں کو معاف فرمائے، اگلی خطاؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور آپ حضرات شاید کوئی تعجب کرے کہ بات کیا ہے، یہ بھی روزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ، ہر ممبر اور محراب سے روزوں کا ذکر آتا ہے، نماز کی یہ بھی تلقین کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ پیچھے نہیں ہیں ان سے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی ہمیں اس کے خلاف نہیں بتاتا، تو یہ سب مل کر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ چلو اور کوئی ضد کرے تو آپ کیوں ضد فرماتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر، جب بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد کیوں مل کر کوشش نہیں کرتے؟ ہماری مجبوری یہ آپ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بات کہنے کے لحاظ سے ہماری بات اور ان کی بات وہی قرآن و حدیث کی، وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بنیاد ہے جس کے اوپر ہر جگہ پروردگار عالم نے یہی بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تب عمل کی قیمت ہے، مجرد عمل اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہ اٹھے گی۔ یہ ہمارا جرم کہیے یا اس کو کوئی اور نام دے لیجیے، کہ اسی بات کو ہم اعلان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ حج و زکوٰۃ، جو امت کی اکثریت آج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی امت اگر ہے تو یہی ہے، تو اس سے یہی کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے، جو تمہاری عام کیفیت ہے، اللہ نے تم پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، جو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے، بات وہی قرآن و حدیث کی ہے۔ ہم ذرا صفائی کے ساتھ بات کو سمجھا کر، کھول کر بیان کرتے ہیں، تم بالکل آزاد ہو، مالک نے تمہاری اکثریت پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، کیونکہ مالک ایسا غیرت والا ہے، وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز کو سب سے بڑا عمل تم سمجھتے ہو اور ہے، لیکن ہم نے کسی پر نہیں فرض کیا سوائے مومن پر. یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، صحیح معنوں میں تم ایماندار ہو، تب تم مکلف ہو، ورنہ ہم نے تمہارے اوپر یہ رحمت نہیں ڈالی ہے کہ نماز 5 وقت کے لیے نماز میں اپنا جا کے وقت بھی برباد کرو اور اپنے روزگار میں جا کے اس کے اندر رکھا ڈالو. یہی مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ سب کے اوپر نہیں، سب کے اوپر تو آج ہماری بھڑک رہی ہے وہ سب فرض ہے، لیکن تمہارے اوپر جو خالص مومن ہو، بس ہماری غلطی کہو، ہمارا جرم کہو، ہمیں دوش دو کہ ہم نے اسی بات کو کھول کر ہاں کے پکارے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اکثریت پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہارے اوپر کوئی چیز پر. سنا آپ نے کہ جو بنیاد ہے، جس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، جب اس کے اندر ہی آپ نے رکھنا ڈال دیا ہے، اس کے اوپر ہی آپ قائم نہیں رہے ہیں، تو آپ اگر ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ رفاع عام والوں کے پاس جاؤ، محمد حنیف اسی شرک کے اوپر مر گئے، سجدہ تعظیمی پر زور دیتے ہوئے کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. ابھی تک اس کے حمایتی ہیں، پوری جماعت کو اس لائن پر لگا کے جو ہے نا شرک کے اوپر وہ اسی پر مر گیا، اور یہ جماعت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. بتاؤ اس کے ساتھ کیسے ملو گے آپ؟ بلکہ 2-3 شرک اور ان کے اندر آگے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معجزانہ طور پر دے دی تھی، اپنی صفت دے دی تھی. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے آپ کون سی جماعت بنائیں گے؟ بتائیں کون سا آپ جہاد کریں گے؟ بالکل یہی عقیدہ لانڈی والوں کا، انیس الدین کا، سعید احمد کا، اس گروپ کا. تو یہ تو ایمان سے فارغ ہے. پھر باقی بچے یہ 2-3 گروپ جو بن گئے، اس میں جناب یہ یعقوب علی صاحب نے اختلاف کیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس بنیادی دعوت سے کتنی حدیثوں کا انکار کیا. یہ ایک واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ میں پیش آیا تھا کہ وہ جو لکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان ہوا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ تم کیوں لکھتے ہو؟ ہم تو اگر رسول مانتے تو جنگ کیوں کرتے، اختلاف کیوں کرتے؟ تم لکھو محمد بن عبداللہ. تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو کاٹ کے یہ لکھ دو محمد رسول اللہ کاٹو اور عبداللہ لکھ دو، محمد بن عبداللہ. تو انہوں نے ایمان کی وجہ سے ان کا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ایسا ماحول بنا ہوا تھا گویا. تو نبی علیہ السلام کو لاؤ ادھر، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو مٹا کے خود لکھ دیا. یہ کچھ روایتوں کے اندر اس طریقے سے آ گیا. باقی عام طور پر عام حالات میں لکھواتے تھے دوسروں سے. نبی علیہ السلام خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے. تو اس پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ان روایتوں کے مطابق کوئی ایمان عقیدہ بناتا ہے تو پھر یہ معجزہ سمجھے گا. معجزہ ہے پھر ظاہر بات ہے، نبی علیہ السلام خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ لکھ دیا تو یہ معجزہ ہے. یعقوب علی بکھر گئے، ان کا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پھر ان کے بعد معجزات کی وہ انہوں نے حالت کیا، شرک کیا، اور سب کچھ جو ان کی بات کو نہ مانے ان پر کافر اور مشرک کے فتوے لگا کے ایک گروپ علیحدہ ہو گیا. بدر صاحب کے بچے. ہم بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو یہ بدر صاحب کے بچے ہیں، یہ فیاض محمود بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ چھوٹی سی بات کے اوپر جو اس نے حدیث کا انکار کیا ہے، اس کی غلط تحویل کرتا ہے، اس کو انہوں نے سٹینڈ کیا ہے، تو اچھے لوگ ہیں، چلو ان کو اپنے ساتھ ملا کے ہم مضبوط نظم قائم کریں گے. بہرحال یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نظم بنا لیا اور سرپرست اعلیٰ بنائے 3، اور امیر کو ایک کمیٹی کے انڈر کر دیا اور 3 سرپرست اعلیٰ کے انڈر کر دیا. ہم نے ان کو اس وقت سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہارا انداز جو ہے نا، پہلی بات تو تم نے وعدہ خلافی کی ہے، بہت عہد و پیمان توڑے ہیں، اور دوسری بات یہ جو نظم بھی تم نے بنایا اور جس طریقے سے چل رہے ہو، تم زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہو، تم دوبارہ اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے جو پہلے کی تھی. بہرحال وہ نہیں مانے. تبھی چند سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ ان کے سرپرست اعلیٰ، 2 سرپرست اعلیٰ تو فارغ ہو گئے، اور تیسرے سرپرست اعلیٰ نے ان کو یہ عقیدے دیے کہ دیکھو بادشاہ کے سامنے سر سے اگر جھکا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے. پھر گنبد کیسے شرک ہو گیا؟ اور ساری گنبد تو ٹھیک ہے، اگر یہ مورتیاں جلیں گی، تصویریں جلیں گی،
اور گنبد بھی اگر جل گئے تو اس کے بعد یہ گنبد خسرا کیسے اس طرح انداز سے اس نے اس کا دفاع کیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ سنا، اس نے خود سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا سارے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. جو چیزیں پوجی جاتی ہیں یہ بت ہوتی ہیں، اور یہ بت اور تصویریں اور یہ ساری چیزیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، جس چیز کی بھی بندگی ہوئی ہے انسانوں نے کیا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. بچیں گے وہ جنہوں نے بندگی اپنی نہیں کروائی ہے، اس کے خلاف رہے تھے. تمام انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تو جنتوں کے اندر ہوں گے. باقی تمہارے سارے اکابرین اور جتنی یہ تم نے مورتیاں شورتیاں بنائی ہیں، جھنڈے، یہ سارے کے سارے گنبد یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اس پر سرپرستی اعلیٰ صاحب بگڑ بیٹھے اور جناب دفاع گنبد کا کرنا شروع ہو گئے. اور اس پر اندازہ لگائیے انہوں نے دوسروں کو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے حاملین کو گستاخ رسول کے فتوے لگائے. اندازہ لگائیے اس طرح ان کی گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جمہوریت کو بھی شرک نہیں سمجھتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، اور بلکہ ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا یہ مشرکانہ نظام ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں. تو بتاؤ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح اکٹھے کرو گے ان کو؟ تو بچل گوڈ والوں کو بھی یہی معاملہ ہے. وہ جو ایسی چیزوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کفر کے، جو نہیں بنتے ہیں، اگر کوئی ماں کی قبر کے اوپر بھی چلا گیا ہے، غلطی سے بھی چلا گیا تھا، کہتے ہیں تب بھی کافر و مشرک ہو گیا. اس طرح ان پہ لگام ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا یہاں بھی فتویٰ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آ گیا اس سے جو ایک قدم آگے اٹھاتا ہے، ایک قدم، وہ ملد ہے، وہ کافر و مشرک ہے. دین وہی ہے جو مکمل ہو چکا ہے. تو اب اندازہ لگائیں اللہ کے بندو، یہ کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ ان کو کس طرح اکٹھے کرو گے؟ لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ بالکل وہی اختلاف ہے. جو مرضی کہو، باغی کہو، انتشاری کہو، فتوری کہو، مبہوت الآواز کہو، جو مرضی کہو، یہ آپ کی اپنی گویا کھیتی ہے جو بو رہے ہو. کل اللہ کی عدالت کے اندر اس ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. تو اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیے مسلک پرستوں کو، بالکل وہی جواب ہم ان کو دیتے ہیں. کم از کم میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں، کیونکہ ان کے اندر اسی طرح مسلک پرستی آ گئی ہے، فرقہ پرستی آ گئی ہے، گروہ بندی ہو گئی. جس طرح کب بریلویوں کے اندر دیوبندیوں کے اندر تھی، اب وہ تانے دیتے ہیں ان کو کہ تم بھی تو گروہ میں بٹ گئے ہو. تو بالکل جو گروہ میں بٹے گا، ان کے بارے میں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیے ہیں، بالکل یہ بھی جواب سن لیں، کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لیں. اور یہ بھی سن لیں کہ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں. بالکل کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کوئی میرا نہیں ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے اندر خیر ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں. یقین کیجئے آج ان فرقوں گروہ میں سے کوئی ایک بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کے اوپر اور اس دعوت کے اوپر نہیں ہے. بس صرف چند لوگ ہیں جو صرف انگلیوں پر گننے کے لائق ہیں، اور ان کے اندر بھی بہت کم ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو اسی طریقے سے اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہوں. بازار میں نکلنا، آگے پیچھے دعوت دینا، ایک سر دھڑ کی بازی لگانے والے تو بس بہت ہی کم ہے. یہ پھر ذرا سنیے ڈاکٹر صاحب کی آواز. نہیں ہے مزے کرو کیوں برباد کرتے ہو کسی جان کو کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن آنیاں. عمل بھی کرو، تھک بھی جاؤ، اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ، کچھ مزے بھی نہیں اڑاتے. یہ ہمارا کہنا ہے، اور یہ تیکھی بات ہے، کھلی بات ہے کہ ہم تمہارے سامنے کہتے جہاں آج تم مسالک میں بٹے ہوئے ہو، اس ملک کے اندر کوئی شاید ہی ایسا ہو جو ان تین مسلکوں سے الگ ہو. کوئی اپنے کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے میں لہریز ہے. کچھ شوافے پائے جاتے ہیں اور کچھ حنبلی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اس لائق نہیں ہے. تو ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ تم دیوبندی ہو، میرے بھائیوں بتاؤ ایک دن بھی کبھی تم پر ایمان کا کوئی وقت آیا ہے؟ زبردست. ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو بریلوی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے
دیوبند سے تم شروع ہوئے ہو، قاسم ناناتوی صاحب ہیں، عبدالرشید اس کے گنگوی ہیں، جتنے گزرے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی، کفایت اللہ، امداد اللہ، جتنے ہیں کسی ایک کو نہیں۔ تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو، جتنے تمہارے بزرگ گزرے ہیں۔ تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو، جتنے تمہاری اس تاریخ میں، یہ 100 برس کا معاملہ ہے، تینوں کا 100 برس کا معاملہ، اسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر دیوبند کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات میں، دل میں ہے، آپ کی روح باہر نہیں نکلی۔ اور جیسے میں نے عقیدے لکھا ہے فوٹو کے ذریعے سے، خلیل صاحب نے جو بذل المحجود مجہود کے شارح ہیں ابو داؤد کے، کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے سارے فتوے جمع کیے، پاکستان اور عرب ممالک کے، کتاب چھپی، جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے، جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں، باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائیوں، تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں، میں مسلم تھا، میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا، اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ کیا ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو، تم نے مان لیا ہے جو تم نے کہا ہے، اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مسلک سے انتصاب کرنے کا اور منتسب کرنے کا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ کہو، کیا تمہارا مالک ایسا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی امام جب چاہے اس کے قرآن کو قلم کر دے، جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے؟ تو طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ بتاؤ طاغوت کیا ہوتے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں فرمائے، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جنگ کا، سورہ نحل میں مالک فرمائے کہ تمہارا یہ ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ ہماری نگاہ میں معتبر اس وقت تک نہیں ہے جب تم لات العزیٰ اور منات کا انکار نہ کرو۔ یہی کہا گیا کہ کوئی اہل کتاب عیسائی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کلمہ مانتا ہوں۔ اور یہی فرمایا کہ جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے یہی بات پہلے کہی ہے، کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ اللہ کو مانتے ہو، خوش آمدید، لیکن جان لو کہ اس کے بعد جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب دو کی غلامی تو نہیں کر سکتے، جس نے تمہارے مالک کو جھوٹا کہا ہو، مالک کی کتاب کو رد کیا ہو، وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست تو نہیں، ولی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے ولی بناتے ہو تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے طاغوت ولی ہوتے ہیں۔ تو کوئی مومن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے بڑے، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات پیش کی، اور آج تک دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک یہ طاغوت نہیں، طاغوت سے کوئی بڑی چیز یہ ہے۔ اب پتہ چلا ہے
یہ جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے چند دن پہلے، ایسی ایسی انہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے اور گمبد کا انہوں نے دفاع کیا ہے، اور ان کی عقیدت اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تو اسی کو تو میں نے کہا یہ تو طاغوت سے بھی کوئی بڑی چیز نظر آتے ہیں۔ محمد حنیف کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس طرح وہ شرک اور کفر کے اوپر جم گیا اور مومنوں کے ساتھ اس طرح وہ نفرت کا اظہار کیا، مسجد تک کو تالے لگا دیے، مسجد بیچنے کے اوپر آ گیا تھا، بولی لگا دی اس کی، اندازہ لگائیے۔ تو کیا ان کو جو اپنا امام مانے گا، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے چلو گے؟ اور یعقوب علی کا بھی یہی انداز ہے، اختر بیگ کا بھی یہی انداز ہے، فیاض محمود باجوہ کا بھی یہی انداز ہے، بالکل، اور سارے فریب کاری کہتے ہیں ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ تو اب بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو نہ کھلیں، آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے؟ میں تو اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں بالکل اسی انداز سے، یہ بالکل میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، اور اسی آزمائش کے اندر پھر یہ پڑ گئے ہیں، اسی جگہ پھر آ کے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ سنیے ذرا اور سنیے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں تم سے کوئی لڑائی نہیں سوائے ایک اپنے مالک کے سلسلے میں، تم بھی اسی کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، بے شک۔ تم کو بھی کھلایا ہے، ہمیں بھی کھلا رہا ہے، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا وہی داتا اور دستگیر اور خالق اور مالک وہی تھا، سب کچھ اس نے دیا ہے، اس کا کوئی وقار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بندہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ حق نہیں دیتا۔ قرآن میں بات کو واضح فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، لالچ سے نوازنا چاہتے ہو، جان کا خطرہ ان کے سامنے لاتے ہو، دیس نکالا دے دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ اس کی بات کو بنا دے، تقول آ رہی نا، کچھ اپنی طرف سے ملا دے تاکہ تمہارے دل کو شانتی مل جائے۔ جو آج تمہارے دل کے اندر جلن ہے، جب سچی بات آپ کی طرح سے لگتی ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو، تو فرمایا سن لو، ہمارے برگزیدہ نبی ہیں، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو، اگر ہماری بات میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات ملا دے تو ہم کیا کریں گے؟ لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اپنے نبی کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے گردن کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہ ہمارے نبی ہے، قرآن فرماتا ہے اگر یہ کریں اور تمہاری شہ پر تم کو خوش کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات کی تھی فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم سارا زور لگا دو ان کے بچانے کے لیے، ہم سے نہ بچا سکو گے، تو بتاؤ اللہ کا فرمان یہ کہ ہماری بات کے خلاف کوئی اگر بات لگا دے تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے، لیکن سوچ لو بات ایسی ہے، اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں اس سارے اس کے اندر یہی ہیں کہ ہم قبل سے پیغام کے قائل ہیں، لیکن جیسے خاص کرتے ہیں، خواص اور عام کا طریقہ ہے، خالص وہ قبر پرستی کا شرک جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر ڈرایا تھا کہ دیکھو تم نہ کرنا، اپنے بزرگوں اور اپنے نبی کی قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ جڑ تھی۔ اس سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عین کرب و بے چینی کے عالم میں جب کبھی چادر سر پر ڈالتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، آپ کی زبان پر یہ جاری تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، لعنت ہو اہل کتاب یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مالک میری قبر کو نہ بنانا، لیکن مالک نے دعا قبول نہیں فرمائی، جیسے اور بہت سی دعائیں
ان کی والدہ کے سلسلے میں یا اور منافقوں کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، آج وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ غور کیا حضرت صاحب کہ وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، قبر کی بات ہو رہی ہے، وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور دعا مانگی نبی علیہ السلام نے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور قبر بری طرح پوجی جا رہی ہے، اس کے اوپر گمبد لگا دیا گیا ہے، وہ گمبد ہر جگہ گھمایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ گمبد شرک کیسے ہو گیا؟ یہ تو بس حرام کہہ دو، ناجائز کہہ دو، غلط ہے، شرک کیسے ہو گیا؟ میں ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو اگر کسی بندے کے گھر میں شراب پڑی نکل آئے تو اس کو کیا مشرک سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو گناہ گار سمجھا جائے گا کہ یہ گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے یا اس طرح۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں گنبد سجایا ہوا نظر آ جائے فریم کے اندر، اور گنبد کے سامنے رکھ کے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، تو اس کو کیا گناہ گار سمجھا جائے گا یا مشرک سمجھا جائے گا؟ یا مورتی کسی کے گھر کے اندر سے نظر آ جائے، مورتی سجائی ہوئی اس نے، اس کو مشرک سمجھا جائے گا؟ اتنی سادہ سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، چونکہ دماغ کے اندر شرک آ گیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں سجدہ کرنے سے، یہ سر سے سجدہ کرو، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اس طرح کہیں کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں بھی شرک نہیں ہے؟ تو بتاؤ کیسے ان کے ساتھ ملیں؟ کس طرح ان کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ بالکل یہی بات ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ آج لوگ میں نے خود دیکھا ہے، تہجد کے وقت آ کر داخل ہوئے ہیں، قبلے سے رخ موڑ کر قبر کی طرف کیا ہے، ہاتھ باندھ کر لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، نبی صاحب سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ خاص اس کے اندر اس قبر کو، اس کے اوپر یہ کلش بنا ہے اور یہ گنبد لگایا ہے 700 سال کے بعد، اور سب نے اس کو مان لیا ہے، آج بھی جو ہے اس کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونا چاہیے، نہ قبر پختہ ہو اور نہ اس پر کوئی عمارت بنے۔ آج کس میں ہمت ہے کہ اپنے نبی کی بات کو نافذ کر کے یہ کام کر سکے؟ اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل گیا، اب ان کی کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ کس طرح ڈاکٹر صاحب ہجے کر کے بتا رہے ہیں کہ اس قبر کے اندر اوپر یہ گنبد بنا دیا گیا ہے، اور کس میں آج ہمت ہے اس کو توڑے؟ اور پھر جب جس حد تک ان کی اپنی ہمت تھی، جب سوال کیا گیا کہ سارے گنبد، ساری تصویریں اور سارے بت تو جلیں گے، تو کیا کیا ہے یہ بھی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گنبد بھی جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، سارے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شان ہوتی ہے۔ یہ ذرا فکرہ کوئی دہرا کے دیکھے ان کا، جو بڑے ساتھی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ساتھی بننا کوئی آسان کام ہے؟ کفن باندھ کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، سارا تھیلی پر رکھنا پڑتا ہے، جان اصلی جا سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے اس جان سے، اس دعوت سے جان چھڑائی ہے۔ باقی پیسے کرتے رہو، مناظرے کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، چند دنوں کا معاملہ ہے، ذرا تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پسند ہے۔ اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں چلتا، اب دنیا میں ان کو، اس لیے کہ ہزاروں ان کے اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، کتنے علماء دین ہیں، وہ کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے۔ تو پہلی بات جو یہ ہے، ایک کا میں نے ذکر فرما کیا، دوسرے لوگ جو آج یہاں اس امت کے اندر ہے، اگر کوئی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اگر کہیں دینداری کی خوبو ہے ان کے اندر، تو بہرحال کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے بانی رضا احمد رضا خان صاحب، یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں زندہ ہے، اور کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دو گروہ یہ ہو گئے۔ امت کا جو ہنکیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے، اور ان کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں کا یہ ماننا ہے۔ غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے، سلام کہے، جیسے حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھ کر پہچانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے. تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں بلکہ زندوں سے زندہ ہے. زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے. یہ ہے اہل حدیث کا اور امام احمد کا، امام ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، ابن حجر کا، جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں. کچھ کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں، وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی، ان کے فوٹو دکھا دیے ہیں. تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، خوش ہوتا ہے، منت مانو، نظر چڑھاؤ. پھر اگر اس کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا. اس کی سفارش ایسی تیر بہدف ہے کہ مالک ٹال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ ڈاڈلا ہے. یہی بنیاد ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ بھری بزم راز کی بات ہے. ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ سے سابقہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے. ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا. اور اسی نقطے کو سمجھیے، یہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان صرف لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو. اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ٹنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو اور کافری کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے. اور اس سے آگے بھی اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے. سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو. اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دیں. پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے. باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے. اب اللہ کی راہ میں تم قتال کرنے والے بنو. اگر وہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ. اور جو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تمہارے مظاہر ہوں گے وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں.
یہ تقریر آپ کے سامنے آ گئی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ بالکل اس کا نام میں نے گویا رکھا ہے فیصلہ کن تقریر ہے یہ، بالکل یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی ان بھائیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے اور ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے، جب تک اس بنیاد کی طرف نہیں آؤ گے کوئی خیر نہیں آ سکتی اور گٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس گندگی کو گٹھا کر کے کیا تمہیں ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ یہ گٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ کتنی کوشش ہم نے کی ہے، 6-7 سال ان کی کوشش کی ہے، لیکن نتیجہ یہی نکلا ہے کہ بس یہ خالص دنیا دار ہیں اور ان کا علم غیر نافع ہے اور یہ اس دعوت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بے شک اب نام لیں ڈاکٹر صاحب کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگ نام لیتے ہیں، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کے راستے کے اوپر ہیں۔ کون ہے اس راستے کے اوپر؟ بتائیے، کیا بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں یا سلفی ہیں؟ عقیدے ان کے برباد۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہی ہے کہ نہ یہ محمد حنیف کا گروپ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر ہے، نہ لانڈی والا انیس الدین سعید احمد یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر ہے، نہ یعقوب علی، نہ اختر بیگ، نہ فیاض محمود باجوہ، یہ سارے کے سارے اس عقیدے سے ہٹ گئے ہیں۔ منور سلطان ہو، رفعت نواب ہو، زرہر بٹ ہو، جتنے بھی ہیں یہ جو گروپ بنا تھا، یہ سارے اپنی اپنی ٹولیاں لے کے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو بتائیے میں کس طرح ان کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میں تو اسی راستے کے اوپر ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی 38 سال ہو گئے اس جماعت کے اندر۔ الحمدللہ اس دعوت کو میں نے دل کی گہرائی سے مانا ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور انشاءاللہ پورا فیصلہ ہے کہ یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی میری زندگی کے اندر، یا میری جان جائے گی بس۔ جس طرح کہتے ہیں یا میں نہیں یا تو نہیں، اس انداز سے یہ دعوت آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور بالکل ابھی آگے جائے گا۔ ابھی تو صرف دعوتی دور ہے، تو ان کی غباروں سے ہوا نکل گئی ہے اور ٹیں ٹیں بکری کی طرح، لومڑی کی طرح دم دبانا شروع ہو گئے یہ سارے۔ اور ابھی تو دعوت آگے جائے گی، جب قتال کا معاملہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے تو کوئی نہیں جنگ لڑی تھی، آپ تو یہ جنگی مراحل میں داخل ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے تو، پھر یہ باتیں بتائی جائے گی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ ہوگا، ہونا چاہیے، آگے جا کے ہوگا۔ تو اس وقت کہنا بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو ویڈیو بھی نہیں بنائی ہے، آپ اپنی ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ تو میں ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ لاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسلام اور ایمان کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے، اسلام اور ایمان کے لیے فتویٰ ہے ڈاکٹر صاحب کا، لیکن یہ نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ نہ محمد حنیف نے مانا پوری زندگی، نہ یعقوب علی نے مانا ہے، نہ اختر بیگ نے مانا ہے، اور نہ ہی یہ فیاض میں باجوہ تو کہتے ہیں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے اندازے۔ ڈاکٹر صاحب کے فتوے سننے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ سننے کے بعد کہ یہ گمت، سارے گمت کو ایک بھی نہیں بچے گا، جہنم کے آقا اینر بنیں گے، اس بے ایمان نے ہمارے اوپر گستاخ رسول کے فتوے لگائے کہ اچھا یہ گمت بھی اس انداز سے۔ تو اس طرح ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اب جس نے اپنی جان کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے، الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو اپنی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بس مصروف رہو گے، لیکن یاد رکھنا وہ دین کی روح ان کے اندر سے نکل گئی ہے، اور تم اپنی آخرت برباد کرو گے، دنیا بھی برباد کرو گے۔ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی قسمت ہے، حق اور باطل کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنی راہ اختیار کرے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ من انصاری اللہ